اللہ 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 اللہ۔ تو اب جہاں یہ آیت مکمل ہوئی سورہ بنی اسرائیل، اس کے فوراً بعد وہ آیت شروع ہو رہی جس کا تعلق مولا علی سے۔ اب یہ وہ آیت ہے جو میں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ دو بیماریوں کا بہترین علاج ہے، ایک شوگر کے مرض کا اور ایک تمام کورونری ڈیزیز یا دل سے متعلقہ تمام بیماریوں۔ صبح کی نماز کے بعد پانی پہ یہ آیت پڑھ کے پھونکے اور روزانہ 7 مرتبہ اور پیے تو شوگر کنٹرول ہو سکتی۔ اور روزانہ نماز فجر کے اختتام پر سینے پہ ہاتھ رکھ کر جہاں دل، یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ بہرحال کچھ لوگوں کا دل دائیں رائٹ سائڈ پر بھی ہوتا ہے، ریئر کیس ہے لیکن ہوتا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار یہ آیت پڑھیں۔ لیکن یہ تو اس آیت کا ایک ضمنی فائدہ ہے۔ اصل آیت کا پیغام ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اس کو نہیں سمجھا رہا ہوں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ شب معراج پیغمبر سے کہا یہ دعا مانگو اور یہ کہو، آیت کے شروع میں قل، یعنی پیغمبر خود سے دعا نہیں مانگ رہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ علی کے لیے دعا مانگو۔ تو ہے نا کہ پیغمبر کہیں کہ خدا بندہ مجھے علی جیسا مددگار دے دے، نہیں، خدا نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ علی کے لیے دعا مانگو۔ اب اس میں اتنے پہلو ہیں، لیکن چونکہ مجلس شہزادی کونین کے حوالے سے ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے ایک مددگار لدن کا اپنے پاس سے عطا کر، جو تیرے پاس، جو تیری طرف سے آئے، سلطان بھی ہو، طاقت والا ہو، نصیرہ اور مددگار بھی ہو۔ اب عربی زبان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عربی میں ایک لفظ ہے ناصر اور ایک لفظ ہے نصیر۔ ناصر کو کہتے ہیں اس میں فاعل، نصیر کہتے ہیں صفت مشبہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ناصر اس کو کہتے ہیں جب آپ کی مدد کر رہا ہو تو وہ آپ کا ناصر، اور جب وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی مدد کی تو وہ آپ کا ناصر نہیں۔ اور نصیر کہتے ہیں جو 24 گھنٹے آپ کا مددگار کہلایا ہے، وہ سو بھی رہا ہو تو آپ کا مددگار ہے، وہ آرام بھی کر رہا ہو تو آپ کا مددگار ہے۔